ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کریں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اور پوری دنیا کی نظریں ایران اور اسرائیل پر لگی ہوئی ہیں۔ میں بارہا اپنے پرائم ٹائم میں گزشتہ کئی دنوں سے اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اسرائیل کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت ساری الگ الگ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہی ہیں۔ دراصل ایک کل رات میں ہی ویڈیو آنی چاہیے تھی، لیکن سفر کی بنیاد پر یہ خبر کل جب حملے ہوئے تو اس کے فوری بعد آپ تک نہیں پہنچا پائے۔ لیکن اس وقت اسرائیل رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ 10 لاکھ کے قریب لوگ شیلٹر پر پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کل ایران نے رات میں 400 سے زائد بیلسٹک میزائل اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے داغ دیے، جبکہ اسرائیلی فوج کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ تو یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا یا کچھ، لیکن جس طرح کی ویڈیوز آپ ہمارے اس وقت اسکرین پر بدلتے ہوئے دیکھیں گے اور سوشل میڈیا میں لوگوں کی جانب سے، اسرائیلی مقامی لوگوں کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیوز اور ایران کے آفیشیلی فوجی پیج سے شیئر کی گئی ویڈیوز اور لبنان کے مختلف سوشل میڈیا سے شیئر کی گئی ویڈیوز، اور اس وقت جو الگ الگ حوالہ جات سے پورے کے پورے سوشل میڈیا میں اس کی بھرمار ہو گئی ہے، جس کو ترکی کا TRT جو سرکاری چینل ہے وہ بھی بتا رہا ہے، اور سب سے زیادہ بھروسہ مند اس وقت جو ایک ہی چینل بچا ہے الجزیرہ، اس کی جانب سے جو تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانی نقصان بھی ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ کئی بڑی بڑی بلڈنگوں کو جہاں نقصان پہنچا ہے، وہیں پر خود ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں اسرائیل کے 20 F-35 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اس حملے میں بڑی تعداد میں اسرائیلی ٹینکوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بہت بڑے بڑے جو اہم ترین مشہور شاہراہیں تھیں اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ ایئر بیس جس کا نام نیواتم کہا جاتا ہے یا الگ الگ ناموں سے جس کو کہتے ہیں، وہ پوری طرح سے تہس نہس ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ F-35 کا مطلب سمجھیے، F-35 دنیا کا جدید ترین 5ویں نسل کا لڑاکا جٹ طیارہ ہے، اور 20 سے زائد اس طیاروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران نے شروع میں اسرائیلی فوج نے بتایا کہ 100 میزائل داغے گئے، پھر اس کی بات بدلی، کہا کہ دوسری مرتبہ 180، پھر صبح خبر پہنچتے یہ خبر آ چکی تھی کہ 400 سے زائد بیلسٹک میزائلز جو ہے وہ داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اور اس میں سے سب کے سب 99.99% جو ہے وہ آئرن ڈوم ان میزائل کو روکنے میں ناکام رہا۔ اور اس حملے کے بعد جس طرح لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی رہی ہے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں، وہیں پر ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت اسکرین پر بدلے گی۔ اس میں خود دہشت گرد صہیونی درندہ، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا قاتل، لاکھوں کروڑوں بچیوں کو بے گھر کرنے والا یہ خنزیر اس وقت جو ہے پناہ کی تلاش میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا کہ ہم نے حملے
حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ، اسماعیل ہانیہ، نیلوفر شان اور دیگر کمانڈروں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اگر اسرائیل اس کی جوابی کارروائی کرتا ہے تو اس سے بھی سنگین نتائج کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، اس درمیان میں جہاں پر ایک طرف ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک میزائل 15 منٹ کے اندر پورے اسرائیل میں دھواں نظر آ رہا تھا، لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی، لوگ پناہ گاہوں کی سمت بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، چلایا جا رہا تھا، فوجیوں کی جانب سے لوگوں سے سائرن بجا کر کے کہا جا رہا تھا کہ جو ہے اپنے اپنے بنکرز میں جا کر کے جو ہے وہ چھپ جائیں، اپنی جانوں کو بچائیں۔ تو ایسے میں خبر آتی ہے کہ جافا میں ایک فائرنگ ہوتی ہے جس میں 8 افراد یعنی جہنم واصل ہو جاتے ہیں، اسرائیلی درندے۔ تل ابیب سمیت دیگر علاقوں میں جنگی سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ دراصل زمینی سطح پر بھی اس وقت جو ہے مجاہدین کی جانب سے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے حملے کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اگر فائرنگ کی وجہ سے زمینی سطح پر 8 لوگ جہنم رسید ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ خودکش بمبار جو اس وقت پوری طرح سے سیل چھپا ہوا ہے اسرائیل میں، وہ بھی پوری طرح سے فعال ہو رہے ہیں، یعنی کہ الگ الگ انداز میں اس وقت جو ہے پوری طرح سے نشانے پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف چلا رہا اسرائیل کے بہت بڑا حملہ ہوا ہے، دوسری جانب اس بات کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو اگر جانی نقصان نہیں ہوا ہے تو پھر یہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ جو آگ بھڑک رہی ہے، یہ جو لوگوں کی چیخ و پکار ہے اور جو مری ہوئی لاشوں کی الگ الگ تصویریں آ رہی ہیں جہنم واصل ہونے والوں کی، آخر یہ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے لوگوں نے الگ الگ انداز میں اس وقت جو ہے پوری طرح سے جو IDF یعنی اسرائیل کی جو دعوے ہیں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وائرل ہونے والے یہ ویڈیوز ہی کافی ہیں جو پوری دنیا میں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہر اس مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جو ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کو درندہ سمجھتا ہے، انسانیت کا قاتل سمجھتا ہے، ایران کے اس حملے سے جو ہے وہ خوش ہوئے ہیں۔ نہ صرف خوش ہوئے ہیں بلکہ غزہ کے پٹی کے جو اس وقت بچے ہوئے متاثرین ہیں، جنگ زدہ علاقوں میں بھوکے جو مسلمان ہیں، وہ جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لبنان کے مختلف گلیوں میں مٹھائیاں بٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، اگر ناخوش ہے تو وہ ہے جو مسلمانوں کا منافق ہے، مسلمانوں کے وہ درندے حکمران ہیں جو اس وقت ابھی بھی اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پورے کی پورے اسرائیل میں IDF الرٹ پر آ چکی ہے اور اسرائیل نے ایرانی میزائل لانچ ہوتی ہی اپنی سیکورٹی شیلڈ ڈوم کو فعال کر دیا تھا۔ فی الحال اسرائیل کا پورا زور ایرانی میزائل کو روکنے پر ہے۔ اس درمیان شہریوں سے شیلٹر میں رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ہندوستانی باشندوں کو بھی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے بھارت کی جانب سے کہ وہ کسی سیف مقام پر چلا جائے۔ یاد رہے کہ ایران کی طرف سے بڑی تعداد میں جو بیلسٹک میزائل داغی گئی تقریباً 10 لاکھ شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، یہ کہتے ہوئے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ظالم دہشت گرد درندہ جو ابھی تک ہزاروں بچوں کو شہید کر چکا ہے غزہ کی پٹی میں، اور لبنان میں کئی ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ اپاہج بنا چکا ہے، معذور بنا چکا ہے، سینکڑوں لوگوں کی جان جس نے لے چکی ہے، وہ اب اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مظلوم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جو جس طرح کی حتمی طور پر جانی اور مالی نقصان کا تو ہم لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی تصدیقی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ البتہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بڑے پیمانے پر ان درندوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اسرائیلی فوج نے یروشلم اور تل ابیب سمیت ملک کے طول و عرض میں عوامی اجتماعات پر بھی سخت پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے یہودی سال نو کے موقع پر باہر جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی داخلہ کمانڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ داخلہ کمانڈ کی طرف سے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد
عوام کے لیے رہنما ہدایات تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید کہا کہ اجتماعات یہ کھلے علاقے میں 30 اور ایک عمارت میں 300 افراد تک کی حد کے لیے منعقد کیے جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو دوسروں پر ظلم و ستم کر کے جن کی خوشیاں چھینتا تھا، آج اسی ریاست کے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے خوفزدہ ہیں، دہشت زدہ ہیں، اور اس ملک کا صدر بھی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کا ماننا ہے کہ اس نے تل ابیب کے مضافات میں اسرائیل کے گلیلوٹ فوجی اڈے اور موساد کے ہیڈ کوارٹر کو فوجی 4 راکٹوں کے ذریعے نشانہ بنایا۔ تہران ٹائمز کے مطابق اسرائیلی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ لبنان سے تل ابیب پر راکٹ گرنے سے متعدد آبادکار یعنی ظالم غاصب صہیونی درندے زخمی ہوئے۔ پریس ٹی وی میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لبنان سے راکٹ حملہ جنگ کے آغاز کے بعد سے سب سے بڑا تھا۔ حزب اللہ نے قبل ازیں کہا تھا کہ اس نے لبنان پر اسرائیل کے مہلک حملوں کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے شمالی حصہ میں اسرائیلی فوجیوں کی اجتماعات کو توپ خانے اور راکٹ حملوں میں نشانہ بنایا تھا۔ الگ الگ بیانات میں مزاحمتی تحریک نے کہا کہ دشمن کے فوجیوں کی اجتماع کو شٹولا، میٹولا، ای وی ایم اور روش پینا بستیوں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر بی بی سی کا کہنا ہے کہ وسطی اسرائیل میں ایران کی جانب سے ممکنہ راکٹ حملے کے پیش نظر انتباہی الرٹس جاری کرتے ہوئے سائرن بجنا شروع ہو چکے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، موساد ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے ہوئے ہیں اور بہت بڑا حملہ۔ موساد ہیڈ کوارٹر یوں سمجھیے کہ اس کو جس طرح سے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بناتے ہوئے حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ بھی لبنان کے اس بستی میں موجود تھا جہاں پر آس پاس میں مقامی لوگ، عام لوگوں کی بستیاں تھیں، اسی طرح سے موساد کا ہیڈ کوارٹر بھی تل ابیب میں ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر جو ہے آس پاس میں عوام کی جو ہے بہت بڑی بستی ہے، وہاں رہائش رہتی ہے۔ اسی پر حملہ کرنے کو اس وقت ٹارگٹ بناتے ہوئے ظالم دہشت گرد اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے نشانہ بنا رہا ہے اور خود کو مظلوم بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہی ظالم گزشتہ 11 مہینے سے وہ غزہ پٹی کے مسلمانوں کو پیاس کے لیے تڑپا رہا ہے۔ اسکولوں پر حملہ کیا، زخمیوں پر حملہ کیا، گاڑیوں پر حملہ کیا، ٹھیلوں پر حملہ کیا، معصوم بچوں پر حملہ کیا، وہ زخمی جو علاج پا رہے تھے ان پر حملہ کیا، ہاسپٹلز میں گھس کر کے نرسوں کو مارا اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور ڈاکٹروں کو مارا گیا، یہاں تک کہ پورے کے پورے ہاسپٹلز کو جو ہے جہنم میں تبدیل کر دیا، قبرستان بنا ڈالا۔ وہی اس وقت جو ہے موساد ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کے بعد دنیا کو کہتا ہے کہ ایران عام عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس صہیونی درندوں کی سیاسی سازش کو کہ کس طرح سے جب ان پر بن آتی ہے تو پوری دنیا کے سامنے مظلوم بن کر کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرکیف اس وقت حزب اللہ کی جانب سے، ایران کی جانب سے، پاسداران انقلاب کی جانب سے جو حملے اسرائیل پر ہوئے اور اس سے جتنا بڑا نقصان ہوا، جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس سے کچھ پل کے لیے ہی صحیح، کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح، وہ لوگ جو بڑی خوشخبری کے جو ہے انتظار میں تھے ان کے چہروں پر کچھ مسکان آئی ہے۔ غزہ کے پٹی میں اس وقت جو بھوکے پیاسے شیلٹرز میں اور پناہ گزین بنے ہوئے ہیں، ان مسلمانوں کے چہروں پر جو اس وقت مسکان نظر آتی ہے، جو ہنسی نظر آتی ہے، واقعی میں اس کی بہت زیادہ معنی ہیں اور ہم شاید اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو